اگر آپ لوگ ان اسباب کو اختیار کرو گے تو رزق میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو گے جس طرح کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دیں گے جس طرح پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، جب وہ پرندے صبح جاتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دن میں ان کو رزق دیتے ہیں اور وہ پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو پہلی چیز توکل کرنا۔ دوسری چیز تقوی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیں گے اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق صحیح رکھنا، برقرار رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے من احب ان ينسأ له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ باقی رکھے، برقرار رکھے۔ اور چوتھی چیز ہے شکر کرنا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے رزق میں، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ استقامت ہے، کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو دین پر قائم رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا، برقرار رہنا، کسی بھی عمل کو نہ چھوڑنا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ راستے پر برقرار رہتے، قائم رہتے، ثابت قدم رہتے، تو ہم ان کو وافر مقدار میں پانی پلاتے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم ان کو وافر مقدار میں رزق دیتے، ان کو دنیاوی جو سہولتیں ہیں وہ دیتے۔ تو یہ 5 ایسے اعمال ہیں، 5 ایسے اسباب ہیں، اگر یہ اعمال آپ اپنی زندگی میں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔